ابرار الحق صاحب کی ایک ویڈیو کل سے بڑی واٹس ایپ پہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جو پرانی مائیں ہوتی تھیں وہ جب بچوں کو بہلایا کرتی تھیں یا سلایا کرتی تھیں تو وہ کلمے کا ورد کیا کرتی تھیں، وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہا کرتی تھیں، جبکہ جو آج کی مائیں ہیں وہ تو بس بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ بیبی شارک ڈو 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 سنتے رہتے ہیں۔ نظام میں یہ بات ٹھیک ہے، ہنس پڑتا ہے انسان سوچ کے کہ ہاں شاید آج کل کی جو مائیں ہیں وہ بڑی عدم توجہی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اسی کی وجہ سے سوسائٹی کے یہ سارے ماحول ہیں یا جو ہم لوگوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی اس کی ذمہ دار صرف مائیں ہیں۔ مزاح میں بھی ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کسی بچے کو پالنا جوان کرنا صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ماں اور باپ دونوں کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، اور اگر کسی ایک نے بھی اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا نہیں کی تو اس کا اثر بچے کی شخصیت پر پڑے گا۔ لیکن ہم نے somehow یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ صرف اور صرف ماں کی ذمہ داری ہے، اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں تو ہم سارا کریڈٹ ماں کو دے دیتے ہیں، لیکن جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار اس معاشرے کو ٹھہراتے ہیں کہ جناب ہمیں تعلیم اچھی نہیں ملی، ہمیں ماحول اچھا نہیں ملا، ہمارے ملک کے قوانین اچھے نہیں تھے، ہماری حکمران اچھے نہیں تھے۔ ہم اس طریقے سے اپنی ناکامیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، لیکن کامیابیوں کا کریڈٹ ہم ہمیشہ ماں کو، باپ کو یا کوئی بھی جس نے ہمیں زندگی میں سپورٹ کیا ہو ہم اسے دے دیتے ہیں۔ تو اگر اس قوم کو لا الہ کے سہارے جوان کیا گیا تھا اور ماؤں نے اپنا کردار بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کیا تھا تو پھر اس قوم کا آج یہ حال کیوں ہے؟ پھر یہ چوری کیوں ہے، یہ کرپشن کیوں ہے، یہ ابیوز کیوں ہے، یہ ٹارچر کیوں ہے، یہ وائلنس کیوں ہے، عدم برداشت کیوں ہے؟ کیا ہماری ماؤں نے صحیح کام نہیں کیا، ہماری صحیح تربیت نہیں کی، یا ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو پورا کرنا پڑے گا جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو سنوارنے کے کام آتی ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ٹھیک ہے ابرار الحق نے یہ بات مذاق میں کی تھی، لیکن آپ ریلیجن کو اور موسیقی کو آمنے سامنے کیوں لے کر آ رہے ہو؟ ریلیجن ایک الگ چیز ہے، اس کا ایک اپنا کام ہے، انسان کے لیے اس کی اپنی ایک ضرورت ہے، جبکہ میوزک فنون لطیفہ سے وابستہ چیز ہے، وہ اس کی ایک آرٹ فارم ہے۔ آپ ان دونوں کو کمپیریزن میں کیوں لا رہے ہو؟ اور چلیں اگر آپ کو کمپیریزن میں لانا ہے ابرار الحق صاحب، آپ نے خود کہا کہ آپ کی ماں نے آپ کو لا الہ کر کے جو ہے وہ جوان کیا تھا، آپ نے کبھی اپنی شخصیت پہ غور کیا؟ آپ نے جوان ہو کر کیا کیا؟ آپ گاتے رہے اساتِ جانا ہے بلو دے گھر۔ مجھے دنیا کا کوئی ایک ایسا رومانٹک سانگ بتائیں جس میں گانے والا اپنی محبوب کی تعریف میں کہہ رہا ہو ٹکٹ کٹاؤ لائن بناؤ۔ اس جملے پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ جملہ کیا ہے؟ ٹکٹ کٹاؤ لائن بناؤ۔ اور ہماری جنریشن ہم سب انہی گانوں پہ ناچتے رہے ہیں، آپ ہی کے گانوں پہ نچ پنجابن پہ ناچتے رہے ہیں۔ پروین تو بڑی نمکین، مطلب آپ کی تربیت میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی کہ آپ اس قسم کا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر بیبی شارک ڈو 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 سے مسئلہ ہے تو آپ کوئی لوریوں کی البم بنا لیں، آپ بچوں کی تربیت کے لیے کوئی اچھی نظمیں لکھ لیں۔ کیا پرانے زمانے میں کیا صرف لا الہ الا اللہ چلتی تھی؟ کیا ہم الڑ بلڑ باویدہ نہیں سنتے تھے؟ کیا اس زمانے میں ٹوٹ بٹوٹ نہیں تھا، اکڑ بکڑ نہیں تھا؟ کیا یہ ساری چیزیں نہیں تھیں؟ تب بھی تربیت میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو محض اپنے آپ کو اس طرح کی ریلیجیس ایگزامپلز دے کے جو آپ پارسا ثابت کر رہے ہیں تو وہ پارسائی آپ اپنے کام سے کیوں نہیں ثابت کرتے؟ میرا بھی الحمدللہ ایک بیٹا ہے اور مجھے بھی یہ باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل فون نہ دو، فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، بچوں کو کھیلنا چاہیے۔ ہم اپنا سارا بچپن گلیوں میں کھیلتے تھے، ہم اپنا سارا بچپن چھتوں پہ چڑھ کے پتنگیں اڑاتے تھے اور ہمیں اسی بات پہ مار پڑا کرتی تھی۔ ہمیں یہی کہا جاتا تھا کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب۔ اس وقت کھیل کود خراب تھی، آج موبائل فون خراب ہے۔ تو یہ ریزنز نہیں ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کی جو ایکچوئل پرابلمز ہیں۔ آج آپ نے اگر بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنی کہاں بھیجیں گے؟ آپ کی گلیاں محفوظ ہیں، آپ کے مدارس محفوظ ہیں، آپ کے اسکول محفوظ ہیں، آپ کے پارکس محفوظ ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے معاشرے پہ نظر ڈالی ہے؟ آپ مجبور ہیں کہ آپ بچے کو موبائل فون دے کے کہیں گے کہ گھر پہ بیٹھ جاؤ بھائی، باہر بھیجنے کے یہ معاشرہ قابل نہیں ہے۔ اور اس کا ذمہ دار صرف موبائل فون نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم میں جتنی کوشش کرتا ہوں اگنور کروں، وہ بھی کہہ دیتے ہیں جی بالی ووڈ نے خراب کیا، مطلب ہماری خرابی کے ذمہ دار ہیں شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، امیتابھ بچن، انیل کپور۔ میں نے مان لیا واقعی بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کے میں تو خراب ہوا۔ خان صاحب ہم نے اپنی زندگی میں اتنی عیاشی نہیں کی جتنی آپ نے ایک سال میں کی ہوگی۔ آپ کو کس نے خراب کیا تھا؟ اور جب آپ شوکت خانم کی چیریٹی کر رہے تھے اور امیتابھ بچن اس میں شرکت کرتے تھے یا عامر خان صاحب اس میں آتے تھے یا بالی ووڈ سے اور لوگ آتے تھے جو شوکت خانم کے لیے
جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، تب آپ نے نہیں سوچا کہ یار یہ میں ان لوگوں کو کیوں بلا رہا ہوں، یہ تو میری قوم کو خراب کر رہے ہیں؟ جو اصل کرنے والے کام ہے نا ان پہ توجہ دیں، یہ فضول کی عوام کو ڈسٹریکشنز مت دیں. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں. آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو اس لیے وزیر اعظم بنایا کہ آپ یہ ملک کے حالات ٹھیک کریں، اس قوم کے لیے کوئی اچھا کام کر کے جائیں. ان کو ذہنی طور پہ مزید مفلوج مت کریں کہ آپ ان کو اس طریقے کی سطحی ریزنز دے دیں کہ ہاں تمہاری تباہی کی ذمہ داری ہے، وہ تمہاری ماؤں نے تمہاری تربیت ہی نہیں ٹھیک کی. تو پھر جو 70 سال میں اس ملک کا حال ہوا ہے تو پھر پرانی ماؤں کو بھی گلوریفائی کرنا چھوڑ دیں، انہوں نے بھی پھر تربیت ٹھیک نہیں کی تھی.